बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। एक अजीबो गरीब मामला हुआ है नाज़रीन किराम के जो हार बेचने की या फिर तोशाखाना के अंदर जो सजा है या फिर कम एवेल्युएशन करवाने की जो सजा है वो 14 साल, यानी कि हार बेचने की या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की जो सजा है वो इमरान खान को 14 साल सुनाई गई और उनकी अहलिया को 14 साल सुनाई गई। जबकि कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की सजा यानी कि ये साइफर वाले मामले के अंदर इमरान खान को जो कैद की सजा है वो 10 साल सुनाई गई। एक अजीब मामला है, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, यानी कि ज्वेलरी बेचने की सजा 14 साल और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की सजा 10 साल। दोनों ही जस्टिफाइड नहीं है। एक महीना क्या, एक दिन भी इमरान खान को इन मुकदमों के अंदर नहीं रखना चाहिए। बोगस, झूठे और बिल्कुल एक फॉल्स किस्म की जो है ना वो एलिगेशंस लगाई गई और इमरान खान को इसमें कैद किया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, आपको पहले ही नाज़रीन किराम इनके हवास बाख्ता हुए नजर आए? आपको नजर आया कि किस तरह से ये ऐसे केसेस को चला रहे हैं कि जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है और बिल्कुल घबराए हुए हैं, शायद किसी खास अननोन प्रेशर से जो है ना वो ये फैसले दे रहे हैं। अब फायदा ये हुआ है नाज़रीन किराम कि आज साइफर का तफसीली फैसला जारी हुआ है और उस साइफर के तफसीली फैसले में अभी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आपको अंदाजा होगा कि ये सारे का सारा मामला ही इमरान खान के हक में चला गया है। गो के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना ये इतना बड़ा इल्जाम है कि जिसमें सजाए मौत तक हो सकती है। लेकिन जिस भोंडे तरीके से इसका और फैसला लिखा गया और उसमें जैसा आपकी कंपिटेंसी भी नजर आ गई कि उस फैसले के अंदर ही कुछ कुछ ऐसी चीजें जो है ना वो सामने आई हैं जिनसे ये सारे का सारा केस इमरान खान के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तफसीली फैसले का फायदा इमरान खान को क्या होगा? नंबर वन, ये सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन है। नंबर टू, इमरान खान कब तक इसका फायदा डायरेक्टली पहुंच सकता है, यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितनी देर में इमरान खान, जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि कितनी देर में इमरान खान जो है वो जेल से बाहर हमें नजर आ सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। दूसरा, नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पूरी कौम सवाल कर रही है बार बार और कल रात से आपको ये मालूम है कि कल से ये मामला शुरू हुआ और आज भी पूरा दिन इसी के ऊपर बात होती रही कि यार ये बुशरा बीबी वाला मामला क्या है, ये बुशरा बीबी वाला मामला क्या है, क्यों वो डयाला से बनीगाला में चली गई, क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से आपको पता है उसके कुछ सवालात के जवाब मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको दिए थे और कुछ नई अपडेट्स हैं जिनके ऊपर से मुराद सईद ने पर्दा उठाया है, वो भी कुछ चीजें हैं। और बनीगाला को ही क्यों चुना गया, बनीगाला के अंदर ही क्या इस वक्त बनीगाला के जो जो घर है इमरान खान का, वहां पर बुशरा बीबी को रखने का किसको फायदा हो रहा है एक्चुअली, और क्या पीछे विशेष प्लान है, ये भी कुछ इसके ऊपर से भी पर्दा उठ गया है, ये भी इसकी भी कुछ तफसीलात हैं। और तीसरा, नाज़रीन कराम, इमरान खान, चूंकि ये साइफर वाले मामले में सजा हुई है तो बहुत सारी बातें हो रही थी, तो शानदाना गुलजार ने एक ऐसी स्टोरी को अनफोल्ड किया है, एक ऐसी स्टोरी बताई है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। इससे इमरान खान बिल्कुल सच्चा साबित होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो ये तीन बड़ी स्टोरीज हैं, इन तीन के ऊपर जो है ना वो बात करनी है, तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको मालूम ही है कि कितना प्रोपोगंडा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मोतबर मीडिया तो साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जितना झूठ और गंद इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फैला रखा है, मैं 10 साल इस मीडिया का हिस्सा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मुझे पता है कि किस तरह से चीजें कंट्रोल होती हैं और इस वक्त क्या हो रहा है मुझे अफसोस भी होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। तो इसको हम सोशल मीडिया से काउंटर करने की, सच के साथ, हकाइक के साथ रिपोर्टिंग करके आपके सामने इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको ये खबरें दुरुस्त मालूम होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, सुनिए जरा, मैं खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन किराम आज सियालकोट में होने वाले एक सनहेके से शुरू करना चाहूंगा। आपको मालूम ही है कि किस तरह अब नाज़रीन किराम ये लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की वो अब इस वक्त अवाम में जाने से घबरा रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ पेश आया है, जिसमें वो कुछ घरेलू खवातीन से वोट मांगने गई हार शार पहन के, और वहां पर हमारी खवातीन के अंदर और फिर देहातों की खवातीन के अंदर, खासतौर पर देहातों की खवातीन है, वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ना वो अब अकलमंद तो है, पहले से थी, उनमें मजीद शऊर आ चुका है, सियासी सियासी शऊर आ चुका है। और उन्होंने जो कुछ फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ जिस तरह से उन्हें
جوابات دیے ہیں لاجیکلی، اس کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن بتانا مقصود تھا کہ خواتین کے بارے میں، اور خاص طور پر دیہاتوں میں جو خواتین ہیں ان کے اندر کتنا شعور آ چکا ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جناب میں سائفر کا کچھ تفصیلی فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سائفر کے اندر کیا کہا گیا، اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر کیا 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 بھنڈ مارے گئے جو ڈائریکٹلی فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر میں کوئی تفصیلات آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ تو جناب والا کہا یہ گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود نے عہد کی خلاف ورزی کی، جس سے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلے میں جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ عدالت لکھتی ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی، فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ یہ سب سے بڑا بھنڈ ہے، یعنی کہ جج صاحب نے بذات خود یہ تسلیم کیا کہ میں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا ان لوگوں کا، اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ چالاک ملزم ہے۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں، کیونکہ انہوں نے بہانے بنائے، انہوں نے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی، اس لیے میں انہیں فیئر ٹرائل نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلا جو فیصلہ جج صاحب نے سنایا وہ یہ سنایا کہ میں ان کو فیئر ٹرائل نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، اس پہلی لائن کے اوپر ہی یہ پورے کا پورا کیس تباہ و برباد جج صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا اور اپنی ساکھ کو بھی برباد کر لیا۔ اور یہ کیس جب ابھی اوپر والی عدالت میں جائے گا تو انہوں نے جو پہلی دو سطریں ہیں نا ان کو ہی پڑھ کے اس کیس کو جو ہے نا وہ فارغ کر دینا۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کی جو سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا، جس سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا۔ حالانکہ ناظرین کرام بار بار حکومتی رپورٹس اور یہ بھی سامنے آتی رہیں کہ وہ جو ایک سیکرٹ کوڈ لینگویج ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور ملک کا نہ سوچا۔ 31 مارچ کو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی، اس سے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے رد عمل میں 3 بار کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں۔ امریکہ کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا کہ سازش کے تحت حکومت کو ختم کیا گیا اور افواج پاکستان کو نشانہ بنایا۔ ناظرین کرام، یہ سارے کا سارا جو لگتا ہے کہ کسی ایسے ذہن نے اس فیصلے کو تحریر کیا ہے کہ جس ذہن نے بالکل بھی لاجک پہ کام نہیں کیا، اور جلدی جلدی میں جو حکم اوپر سے آیا اس میں اس فیصلے کو تحریر کر ڈالا۔ اس سے نقصان ناظرین کرام یہ ہوا کہ ان کی اپنی ساکھ متاثر ہو گئی۔ عمران خان کو تو چلیں انہوں نے 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، لیکن یہ اب سزا قائم نہیں رہ پائے گی، کسی صورت قائم نہیں رہ پائے گی، اور ٹائم فش یہ فیصلہ فوری طور پر ہو جائے گا۔ تو یہ ناظرین کرام یہ معاملہ ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ اس فیصلے کو آپ انتخابات ختم ہونے کے بعد سے جو ہی اس کو کیا جائے گا تو اس کو برقرار رکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ یا تو آپ بالکل قوانین کے خلاف جا کر جج ابو الحسنات جیسی اپنی جو ہے نا وہ ایک اپنی کریڈیبلٹی کو کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی جج اس کو برقرار رکھے، ادروائز اس کو بالکل آپ کے سامنے میں نے جو آگے پوری ساری سطریں پڑھوں تو ساری کی ساری بونگیوں سے بھری ہوئی سطریں ہیں، لہٰذا میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اب آ جاتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف، اور وہ سٹوری ہے کہ بشرا بی بی کے معاملے میں کیا ہوا، بشرا بی بی کو کیوں جو ہے نا وہ اڈیالہ سے بنی گالہ میں بھیجا گیا۔ اس کے اوپر مراد سعید نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں، اور مراد سعید نے ایک بڑی زبردست سٹوری بتائی ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، چند ماہ قبل بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین و قانون سے مبرہ سمجھنے والے ایک سرکاری عہدیدار کے ایلچی نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے، ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خان صاحب سے کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں راضی کریں، اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور آج اس فیصلے کے ذریعے سے ایک اور مرحلہ طے کیا گیا ہے، اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ یہ جب کردار کشی کی مہم شروع ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا تو اس سے پہلے ایک ڈیل آفر کی گئی، یہ مراد سعید بتا رہے ہیں
جن حالات کا سامنا بشریٰ بی بی نے کیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو عمر ہمارے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام و سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے، اس عمر میں ایک خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی صعوبتیں جھیلنے کا حوصلہ شاید مضبوط ایمان والوں کو ہی عطا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اس سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پر چلنا نہیں بلکہ بدبودار جوہڑوں کے باسی اپنے چہروں کا کیچڑ ان کی ذات پر اچھالیں گے، اور ان کی مثالیں آپ ان چند ماہ میں دیکھ چکے ہیں۔ قصور صرف اس شخص کا ہے کا سہارا بننے کا ہے جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آج ان فیصلوں کے ذریعے محض ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے 8 فروری کو ان کی اوقات بتانی ہے۔ جو گھناؤنی ڈیل بشریٰ بی بی کو خان صاحب کے پاس لے جانے کا کہا گیا، اس کی تفصیلات میں جانے کا یہ وقت مناسب نہیں، مگر اتنا کہہ دوں کہ پاکستان قوم کو اپنا مستقبل بچانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عمران خان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہے، کہ عمران خان نے تو اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو یہ اب ساری کہانی جو ہے وہ ناظرین کرام کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک اور خبر کو سنیے، خبریں زیادہ ہیں، ویڈیو میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ دن میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں تو خبریں بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور خبر سنیے، وہ خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شاندانہ گلزار نے ایک بہت بڑی سٹوری کو انفولڈ کیا ہے، بلکہ اس کو بھی بتانے سے پہلے ذرا میں بنی گالہ والا معاملہ بتا دوں۔ آج انتظار حسین پنجوتھا پہنچے جو بشریٰ بی بی کے ایڈوکیٹ ہیں بنی گالہ میں، اور انہوں نے کہا کہ بنی گالہ کے اندر بشریٰ بی بی کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، یعنی کہ عمران خان کے گھر کے اوپر قبضہ ہے جیسے عبد القدیر خان کے گھر کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، یعنی کہ جو بھی وہاں سے چاہیے ہوتا تھا اس کو بڑے آسانی سے پھر تلاش کیا جا سکتا تھا، کیونکہ گھر کے اندر آپ آرام سے جو ہے نا وہ تو مجھے امید ہے کہ عمران خان کے گھر میں کیا تلاشی سے ملے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن انتظار پنجوتھا جو بشریٰ بی بی کے ایڈوکیٹ ہے انہوں نے اس سٹوری کو جو ہے نا وہ انفولڈ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور خبر جو شاندانہ گلزار کے بارے میں، ناظرین کرام، انہوں نے موعد پیرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ مجھے ایک ایمبیسی نے بلایا تھا اور 30 بندیاں ایسی ہیں یا 30 بندے ایسے ہیں جو میرے جاننے والے ہیں جن کو بھی ایمبیسی نے بلا کے کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ باتوں باتوں میں مختلف ملکوں کی ایمبیسیوں کا انہوں نے نام لیا۔ تو یہ اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی چیز جو بار بار عمران خان کہتا رہا، جو بار بار عمران خان بتاتا رہا، آج وہ انفولڈ ہو رہی ہے۔ آج اس کی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے اور آج اس کی سچائی کا پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام کچھ سٹوریز ہیں، یہ کچھ خبریں ہیں، کچھ اور بھی خبریں ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں بھی، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔